سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ صدق اللہ العظیم۔ جس دن اللہ جمع فرمائیں گے سب پیغمبروں کو، پھر ارشاد فرمائیں گے تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، آپ ہی چھپی ہوئی باتوں کے بہتر جاننے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد حرم اور احرام اس سے متعلق کچھ احکامات کا تذکرہ ہوا، پھر کچھ بیچ میں وصیت کے احکامات کا تذکرہ ہوا۔ تو ان سب احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے جو جذبہ انسان کو درکار ہوتا ہے، اس کا سب سے مؤثر چیز اور سب سے مؤثر عنصر اس کے اندر وہ عقیدہ آخرت ہے۔ اس لیے اہل علم نے یہ بات فرمائی کہ ویسے تو عقیدوں کے اعتبار سے جو جتنے بھی عقیدوں پر چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سب سے پہلے تو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، پھر ایک وحدہ لا شریک ماننا ذات صفات میں۔ لیکن جو اثر کے اعتبار سے اور نتیجہ خیز ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا عقیدہ ہے، اہم عقیدہ، وہ عقیدہ آخرت ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جواب داری کا احساس پیدا کرتی ہے اس کے اندر۔ اور پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا، میں کہاں جا رہا ہوں، یہ زندگی کیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب یہ سوال آتا ہے کہ زندگی ہے، ہونی چاہیے، پھر اس زندگی کا اس زندگی سے کیا تعلق ہے، یہ زندگی اس زندگی پر کتنا اثر انداز ہوگی، کتنا نہیں ہوگی، یہ سارے سوالات پھر اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آدمی کے ذہن میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کچھ رہنمائی ملے کہ یہ زندگی کس نے پیدا کی، مجھے کس نے پیدا کیا، اس کائنات کو کس نے بنایا، اور پھر اس کے بعد آنے والی زندگی کا مالک کون ہے، مالک یوم الدین کون ہے۔ یہ سب پھر اگلے سوال اٹھتے جاتے ہیں، پھر اس کا جواب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک انسان کو بنیادی طور سے فکر مند کرنے والی چیز وہ آخرت ہے۔ اور آخرت کی جو ہے ابتدا وہ ویسے تو قبر سے ہو جاتی ہے، جو انسان مرتا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر گیا اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ مرنے سے لے کر آگے جو اصل قیامت ہے جس میں پوری کائنات نے مرنا ہے، قیامت جو معروف قیامت ہے، اس میں کیا ہے، اس میں ساری کائنات مرے گی، جتنا بھی عالم ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا جتنا کچھ بھی ہے سب مرے گا، فنا ہوگا ایک دفعہ، ہر ذی روح فنا ہوگا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو جب ایک بندہ مرتا ہے تو اس کی موت، وہ اس کی قیامت، جب پوری کائنات مرے گی تو ساری کی قیامت ہو جائے گی، وہ قیامت کبریٰ ہوگی، بڑی قیامت ہوگی۔ تو وہ آخرت کی ابتدا وہاں سے ہے، اس میں پھر حساب ہے، کتاب ہے، جواب داری، جس جواب داری کے احساس نے آخرت کا عقیدہ منوانے پر انسان کو مجبور کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ دن کتنا ہولناک ہے کہ قرآن پاک میں جس چیز کو بار بار بیان کیا گیا، بار بار، اور ہر بار ایک نئے انداز سے، وہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ سے شروع کر لیجئے، مالک یوم الدین، یہاں قیامت کا تذکرہ ہے اور حساب کتاب کا تذکرہ ہے،
اور پھر اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہاں پھر آخرت کا تذکرہ ہے، پھر اسی طریقے سے آخری پارے تک جاتے جائیں قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اور ہر جگہ ایک نئے انداز سے تذکرہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ بات ایک بہت واضح سی ہے کہ جب کسی چیز کی کیفیت اور اس کا جو احساس ہے وہ انسان کے اوپر بہت زیادہ طاری ہوتا ہے تو وہ اس کو چند لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، چاہے وہ اچھا احساس ہو یا برا احساس ہو۔ یعنی جب انسان کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، چاہے وہ محبت کی صورت میں ہو یا نفرت کی صورت میں ہو، اس وقت اسے ایک لفظوں کا دامن تنگ لگتا ہے۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو اسے کبھی چاند کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے، کیونکہ ہر لفظ جب وہ بولتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ نہیں، اس سے ابھی حق ادا نہیں ہوا، جو میرے ذہن میں جذبات ہیں وہ ان لفظوں میں آ نہیں پائے۔ اسی طریقے سے انسان جب کسی سے لڑتا ہے، غصہ آتا ہے اس کے اوپر، تو ایک لفظ کہہ کر خاموش نہیں ہو جاتا، بلکہ پھر وہ پوری گردان گالیوں کی اس کے پیچھے یا اپنے غصے کے اظہار کے لیے جو الفاظ چنتا ہے اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے جذبہ اتنا پیچھے زیادہ ہے کہ وہ چند لفظ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ تو قرآن پاک کا انداز دیکھنے سے جو قیامت کا تذکرہ ہے، مشاہد القیامہ، قیامت کے مناظر دیکھنے سے اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید ایک لفظ اس کی ایک انداز اس کی پوری ترجمانی نہیں کر پا رہا۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى۔ تو یہ عما يتساءلون عن النبأ العظیم، یعنی قرآن پاک مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور یہ تو الفاظ کا انداز تھا، پھر کہیں جو صورت حال ہے اس سے اللہ نے قیامت کی جو واقعیت ہے اور اس کا جو اہمیت ہے اور اس کی جو ہولناکی ہے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، جن میں سے ایک منظر یہ بھی ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان نفسا نفسی میں ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفسا نفسی میں ہوں گے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور ہولناکی کا منظر نہیں ہو سکتا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستیاں کہ جو استقامت کے اور ثبات کے اور صبر کے اور عزیمت کے ان کے پہاڑ ہوا کرتے ہیں، وہ بھی اس دن جو ہے نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اسی طرح کا آج کی آیت میں بھی منظر اللہ نے پیش کیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، فرمایا کہ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کریں گے، یعنی جمع تو لوگ ہو رہے ہیں، قیامت تک آنے والے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، سب کو میدان محشر میں جمع کیا گیا، لیکن خاص طور سے رسولوں کا تذکرہ ہوا ہے یہاں، وہ اس لیے بیان کرنے کے لیے کہ وہ اللہ جس کی اتنی عظمت ہے، وہ جب رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور پوچھیں گے تو ما و شما زید عمر بکر کیا ہے، کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ یعنی جب بڑوں کو کوئی ان کی ایکسپلینیشن کال ہو جاتی ہے ان کے لیے، تو جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تو حالات جو ہیں بہت ٹائٹ جا رہے ہیں، کہ اس لیے کہ اب تو بڑوں کی نہیں سنی جا رہی، ہم کس باغ میں ہیں۔ تو یہ ایک منظر ہے یہاں اللہ نے جو کھینچا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع فرمائیں گے رسولوں کو، اور پھر ان سے سوال ہوگا ماذا اجبتم، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، یہ تو بتاؤ ذرا۔ یعنی اس وقت وہ قومیں بھی جمع ہوں گی، ہر رسول کی امت بھی جمع ہوگی اور رسول بھی تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ کا سوال رسول سے ہوگا بتاؤ انہوں نے کیا جواب دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کسی ملازم کو، اپنے ماتحت کو بھیجیں کسی کے پاس کہ جاؤ، یا کسی استاد کسی شاگرد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں کو بلا کر لے آؤ، اور وہ آگے سے جو ہے عذر کرتا ہے یا آگے سے انکار کرتا ہے یا آگے سے ایسی ویسی بات کہہ دیتا ہے، تو وہ آ کر اس کو کہے کہ جی وہ نہیں آ رہا، تو وہ پھر اس کو زبردستی بلائے اور پھر اس سے پوچھے ہاں بتاؤ اس نے کیا کہا تھا تمہیں،
اور وہ خوب غصے میں ہو، مکمل غصے میں ہو اور اسے سزا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو، تو یہ کیسا منظر ہوگا؟ یعنی جو سوال ہے، یہ سوال جس سے بھی ہو رہا ہے وہ بھی کانپے گا، لرزے گا، اور جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے اس کا تو وہ پتہ جو ہے وہ پانی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال رسولوں سے فرمائیں گے ماذا اجبتم، ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا جب آپ لوگوں نے میری دعوت ان کو دی تھی، میری طرف بلایا تھا، تو ان کا جواب کیا تھا آگے سے؟ تو اس موقع پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، انک انت علام الغیوب، غیب جاننے والے تو آپ ہی ہیں، ہمارے پاس وہ غیب کا علم نہیں ہے۔ اس جملے کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کی باتیں جو ہے وہ تشریحات فرمائی ہیں کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کیوں کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے؟ حالانکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں رہے، انہوں نے کافروں کو دعوت دی، کچھ لوگ مان گئے، کچھ نہیں مانے، تو دو قسم کے لوگ تو ہوں گے ہر نبی کی امت میں، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں پتہ ان کو پیچھے سے کیا ہوا، جیسا کہ آگے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں بھی یہ بات آئے گی فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ لیکن جب تک وہ حیات رہے، دنیا میں موجود رہے، تب تک تو ان کو پتہ تھا، تو پھر بھی انکار کیوں کیا؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں سوال اصل میں ظاہر کا نہیں ہے، یہاں سوال حقیقت کا ہے، کہ یعنی حقیقت میں ان کے دل میں کیا بات تھی یہ بتائیے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یہ بات تو یا اللہ آپ کے دائرے کی بات ہے، ہمارے دائرے میں تو یہ نہیں آتی، اس لیے کہ غیب کا علم آپ کے پاس ہے، جتنا علم آپ ہمیں بذریعہ وحی دے دیا کرتے تھے اتنا ہمیں پتہ چل جاتا تھا، تو ان کے دلوں کا حال تو آپ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں نہیں بتایا، جن کا بتایا ان کا پتہ چل گیا، جن کا نہیں بتایا ان کا نہیں پتہ چلا، تو اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا۔ دوسرا بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ اصل میں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہوگی، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کچھ مزید سخت نہ ہو جائے، یعنی میدان محشر میں بھی نبی اپنی جو ہے اس کے لیے اپنی امت کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ بھی، نافرمانوں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اس کا نمونہ آگے بھی آئے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جب انہوں نے فرمایا نا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انہوں نے کیا کیا آپ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو نہیں پتا، پھر آگے فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو آپ کے بندے ہیں، مجرم ہیں، جرم والے ہیں، سزا بنتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، عدل ہے، انصاف ہے آپ کا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو بھی آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، آپ کا فیصلہ غلط ہو نہیں سکتا کیونکہ حکمت پر مبنی ہے، آپ سے پوچھ نہیں سکتا کیونکہ آپ غالب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں۔ تو یہ گویا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہوگا یہ دبے لفظوں میں ایک طرح سے سفارش ہوگی۔ اس منظر کو اگر سمجھنا ہو تو بہت ہمارے گھروں میں بالکل کامن یہ بات ہوتی ہے کہ جب بچے نے کوئی جرم کیا ہو جس پر اس کے باپ کو غصہ ہو تو اس کی ماں عام طور سے اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ سیدھا بالکل سامنے نہیں آ سکتی، لیکن اس کوشش ایسی ہوتی ہے کہ ایسے انداز سے بات کرے، پردہ ڈالے، کچھ کرے کہ جس سے بچت ہو جائے، کم سے کم جو زیادہ غصہ ہے وہ کم ہو جائے، چلو تخفیف ہو جائے، یہ بھی ایک طرح سے رعایت کی بات ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ یہ جملہ شفقتاً فرمائیں گے، کیونکہ اگر وہاں فرما دیں کہ اس بدماش نے یہ جواب دیا تھا، اس نے یہ جواب دیا تھا، اس نے یہ جواب دیا تھا، تو اللہ کا غصہ اور زیادہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے فرمائیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، انک انت علام الغیوب، آپ جانیں، آپ کے بندے جانیں۔ تو یہ شفقتاً بھی جواب ہو سکتا ہے۔ اور تیسری توجہ یہ کی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اس وقت کا منظر ہے اس کے پیش نظر گویا کہ لا علمی ہو گئی، یعنی جو کچھ یاد تھا وہ بھی بھول گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے اس وقت کا اور سوال کا جو انداز ہے، جو صورتحال ہے، اس میں کچھ یاد نہیں رہا۔ اور ایسا ہو جاتا ہے انسان کے اوپر، جب زیادہ کوئی بوجھ آتا ہے، پریشر آتا ہے، دباؤ آتا ہے، تو بعض دفعہ اس کی چیز وقتی طور پہ اس کو یاد نہیں رہتی، بعد میں یاد آتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیفیت بھی ہو۔ تو یہ اس آیت میں قیامت کا منظر ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اور قیامت کے فتنے سے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔